السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ۔ حضرات و خواتین، ریاض الصالحین کا دوسرا باب، دوسرا چیپٹر آپ کے سامنے اسٹوڈیو اسلام میں حاضر ہے، اور وہ ہے باب التوبہ، توبے کا بیان۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نیت کے بعد توبہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اب تک اگر ہم نے نیتوں میں کچھ خلل یا کچھ فرق پڑ گیا ہے، یا ہماری نیتوں میں کچھ کجی رہ گئی ہو، تو سب سے پہلے ہم توبہ کریں، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عمل قول نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے نیت کو درست کر لیں۔ توبہ ہر گناہ سے ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت پہلے 3 آیتیں لائیں، جیسا کہ ان کا اصول انہوں نے بتلایا کہ ہر باب میں وہ پہلے قرآن کی آیتیں لائیں گے، اس کے بعد احادیث سے۔ توبہ کے معنی کیا ہیں؟ رجوع کرنا، پلٹنا، ایک تو اللہ کی طرف، دوسرا گناہوں کو چھوڑ دینا، نیکی کی طرف پلٹنا، نیکی کی طرف مائل ہونا، یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، نیکی کی طرف لے جانا۔ تو پہلی آیت انہوں نے سورۃ النور کی نقل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے مومنوں سے کہا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے، عام انسان سے نہیں، گنہگار سے نہیں، ایھا المؤمنون کہا گیا ہے۔ اے مومنو، ایمان والو۔ معلوم ہے کہ ایمان والوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، نفس کے دھوکے میں آ سکتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں، نیت کی خرابی ہو سکتی ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، مومنو، سب کے سب توبہ کرو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ گویا توبہ بھی خود انسان کو کامیاب کرنے والا ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر انسان گناہ سے بچ گیا لیکن ایمان اور توحید پر قائم رہا، تب بھی وہ کامیاب ہے، اسے جنت حاصل ہوگی، اس لیے کہ گناہ سے بچا ہوا ہے، اور توبہ ہے ہی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے۔ دوسری آیت سورہ ہود کی لا رہے ہیں، کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کی طرف استغفار کرو اور اسی کی طرف توبہ بھی کرو۔ یہاں توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار کا لفظ بھی آ رہا ہے، جو دونوں ملے جلے لفظ ہیں۔ تیسری آیت سورۃ التحریم کی ہے، یہاں بھی ایمان والوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی طرف خالص توبہ۔ نصوحا ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن مقصد اس سے خالص توبہ۔ احادیث کی طرف جانے سے پہلے کچھ علماء کے اقوال ہیں کہ توبہ کب کرنا چاہیے، کن گناہوں سے کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ ایک ایمان والے کے اوپر 2 قسم کے حق ہیں، ایک اللہ کا حق بندوں پر، دوسرا بندوں کا حق بندوں پر۔ تو ان دونوں حقوق میں اگر کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے یا غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم کو توبہ کرنا چاہیے، لیکن دونوں کے توبہ میں شرط الگ الگ ہے۔ 3 شرطیں تو مشترک ہیں، چوتھی شرط صرف ان کے لیے ہے جو انسانوں کے درمیان، جیسے کہتے ہیں العلماء، قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، توبہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔
فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالی، اگر وہ گناہ اللہ اور بندوں کے درمیان ہے، یعنی فرائض میں عبادات میں کمی کیا ہے، تو اس کے لیے 3 شرط ہے۔ سب سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، یعنی گناہ کو چھوڑ دے، سب سے پہلا شرط۔ دوسرا یہ کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، حدیث کے الفاظ کہا گیا کہ وَالثَّانِي أَن يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا، اپنے کام پر شرمندہ ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ والثالث، اور تیسرا أن يعزم ألا يعود إليها أبداً، پکا ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ 3 چیزیں شرط ہے کہ پہلا شرمندہ ہونا، اس کام سے توبہ کرنا، دوسرا شرمندہ ہونا، تیسرا آئندہ کبھی بھی اس کی طرف نہ لوٹنا، اس گناہ کی طرف نہیں جانا۔ یہ 3 چیزیں کب ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو تب، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات، ان سب چیزوں میں کمی ہو گئی ہو، غلطی کیے ہوں، انکار کیے ہوں یا سستی کیے ہوں، تو ان سب چیزوں کے لیے یہ 3 شرط ہے توبہ کی۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ فَإِن فُقِدَ أَحَدٌ، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیا، لم تصح توبتہ، اس کا توبہ قابل قبول یعنی صحیح توبہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ معاملہ انسان اور انسان کے درمیان ہے، جیسے کہا گیا ان کانت المعصیۃ تتعلق بآدمین، انسان اور انسان کے درمیان، تو ان 3 شرط کے ساتھ چوتھی شرط جو ہوگی وہ یہ کہ اس آدمی کا حق ادا کیا جائے، اور اگر وہ آدمی دنیا سے چلا گیا ہے تو اگر حقوق دینے کے ہیں، جیسے مالی وغیرہ ہے، تو اس کے رشتہ داروں کو وہ مال وغیرہ دے دیا جائے، جیسا کہ دھوکہ دیا ہو یا قرض لے کے نہ دیا ہو یا کچھ ستایا ہو، کچھ بھی کیا ہو۔ اور اگر ایسا کچھ ہے جو مالی نہیں ہے تو اس کے مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ گویا چوتھی شرط بھی بڑی اہم ہے، یہ انسانوں اور انسانوں کے درمیان ہوگا تب۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم توبہ کی حقیقت کو سمجھیں، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توبہ توبہ استغفر اللہ بول دیا ہو گیا، یا ہم نے کلے پہ مار لیا ہو گیا، یا ہم نے دونوں ہاتھوں کو یہاں وہاں، جیسا کہ الگ الگ جگہوں میں الگ الگ طریقہ ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبے کا تعلق بھی ہماری نیت، ہمارے عمل سے ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بار اور سن لیجئے، اگر اللہ کے حقوق ہیں تو سب سے پہلے وہ برا کام چھوڑنا ہے، اس پر شرمندہ ہونا دوسری شرط ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم پکا ارادہ کرنا ہے۔ اور اگر انسانوں کے ساتھ ہے تو اس 3 کے ساتھ چوتھی چیز کہ اگر اس کا مالی اور کوئی حق ہے تو وہ ادا کرنا ہے اس کے وراثت کو، اگر وہ زندگی میں تو اس کو دینا ہے، زندگی میں نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو دینا ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچایا ہے، برا بھلا کہا ہے، مارا پیٹا اور دنیا میں نہیں ہے، تو اس کی مغفرت کی دعا کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو، ہماری دعاؤں کو اس کے حق میں قبول کر کے ہمیں مغفرت کر دے۔ یہ 4 چیزیں علماء لکھتے ہیں۔ آیتوں کے بعد اب دیکھیے حدیث۔ بہت سی حدیثیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس میں لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ اور ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے وہ یہ ہے فإنی اتوب فی الیوم 100 مرہ۔ اب یہاں اکثر من 70 سے زیادہ مرتبہ ہے بخاری شریف کے اندر روایت میں، اور 100 مرتبہ ہے مسلم شریف کے اندر۔ جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ ایسی ہی حدیثوں کو لے کر کہتے ہیں دیکھو ایک حدیث میں 70 مرتبہ ہے، ایک حدیث میں 100 مرتبہ ہے، کہاں سے حدیث صحیح ہے؟ حدیثوں میں اختلاف ہے۔ میرے بندو، یہ اختلاف نہیں ہے۔ پہلی حدیث میں کہا گیا اکثر من 70، 70 سے زیادہ، وہ 70 سے زیادہ کتنا؟ 100۔
گویا پہلی حدیث کو دوسری حدیث تائید کر رہی ہے، دوسری حدیث پہلی حدیث کی تائید کر رہی ہے، لہذا یہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دماغ میں ہے، ورنہ حدیث میں اختلاف ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو کیا حدیث ہے؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لا استغفر اللہ واتوب الیہ، میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں اللہ کی طرف ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ، یعنی 100 مرتبہ، کبھی کبھی 70 مرتبہ۔ مقصد یہ ہے کہ میں گن کے نہیں، کثرت سے توبہ کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ روایتیں اس وقت کی ہیں جب سورہ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کیونکہ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فتح حاصل کر دیا مسلمانوں کو پورے عرب میں، اور آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اب آپ کو ایک کام کرنا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو کہیں کہیں توبے کا لفظ آتا ہے، کہیں استغفار کا لفظ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے یہی کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، روزی بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک بزرگ جو وہ بھی محدثین میں سے ہیں اور اچھے اسکالر ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مجھے روزی کی تنگی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا مجھے اولاد نہیں، اولاد کے لیے میرے لیے دعا کیجئے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت کھلیان سوکھے ہوئے ہیں، کہا جاؤ استغفار کرو۔ تو انہوں نے، جو آدمی وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ 3 آدمی ہیں، تینوں کے مسائل الگ ہیں، سب کو آپ استغفار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی سورہ نوح کی آیت کہی پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے توبے کا ذکر کیا اور کہا کہ تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، باغات بھی دے گا، جنت بھی دے گا۔ جنت سے مراد یہاں باغات ہیں، اور بارش، یہ سب کچھ عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہ سارے صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے جو بارش کی نماز انہوں نے ادا کی، بارش کے لیے جو ہم دعا کرتے ہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے دعا پڑھی، صحابہ کرام سب کچھ، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں صرف توبہ توبہ استغفار ہی کرتے رہ گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا عمر امیر المومنین، آپ نے تو بارش کے لیے دعا ہی نہیں کی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا ہے جو کھل گیا تو ساری چیزیں کھل جاتی ہے، وہ ہے توبہ، اور اللہ نے سورہ نوح میں اسی چیز کا وعدہ کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توبہ انسان کو 2 چیزوں کے لیے کرنی چاہیے، ایک تو گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، گناہوں کے جرم سے بچنے کے لیے، اس کے نافرمانی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ دوسرا، توبہ انسان کے مقام کو بھی بلند کرتا ہے، انسان کے مقام کو بھی بلند کرتا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ آپ تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے، تو یہ استغفار آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے تھا۔ تو یہ 2 حدیثیں جس سے ثابت ہوئی کہ کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، ایک آدمی کو کثرت سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور توبہ کے جو الفاظ ہیں وہ سب ابھی آپ کو میں تھوڑی دیر میں ان حدیثوں کے آخری میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کون سے الفاظ سے توبہ کرنا حدیثوں سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے اور ایک راوی ہے، اور ایک حدیث ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، رواہ مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اور ایک حدیث حسن جو ترمذی کے اندر ہے، اس کے اندر ہے ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے غرغرہ نہ ہو جائے، شروع نہ ہو، یعنی حالت نزع، عالم نزع
موت کا آخری وقت جب تک طاری نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک بھی اگر توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب یہاں بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں حدیثوں میں تضاد تو نہیں ہے، کیونکہ ایک میں کہا جا رہا ہے کہ سورج جب مغرب سے نکلنا شروع کرے اور وہ بالکل آخری نشانیوں میں سے ہے، اور ایک کہا جا رہا ہے کہ ایک انسان، تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے عام انسانوں کے لیے، کہ جو لوگ اس وقت تک رہیں گے کہ سورج مشرق کے بغیر مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے تو اس وقت، لیکن ایک ہر انسان کو اس کی موت تک اس کو موقع ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے بھی توبہ کر لے، لیکن آدمی کو اپنے موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے توبہ کرنے کے لیے۔ کہا گیا کہ توبہ فوراً کرنا چاہیے، انسان سے گناہ کا جو ہی احساس ہو فوراً کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس وقت تک بھی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اسے توفیق دے دے اس توبے کی، تو وہ کامیاب انسان ہے۔ تو پہلی حدیث میں تو آیا کثرت سے استغفار اور توبہ، اس حدیث میں معلوم ہوا کہ کہاں تک ہم کو موقع دیا گیا وہاں تک، لیکن بعض روایتیں آئندہ چل کر آئیں گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیا ہے اور حدیث بھی آئی ہے کہ آدمی کو روزانہ شام کو جب بستر پر آئے تو اسی وقت اسے چاہیے کہ توبہ کرے، اور خاص کر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے۔ ان آخری آیتوں میں انہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی غلطیاں ہو جائے، بھول کر، چوک کر، یا ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے، یا ہم کو اپنی طاقت اور قوت سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہماری طاقت اور قوت سے جتنی ہے اتنا ہی ہم کو اعمال کی توفیق دی جائے۔ یہ سب دعائیں جو کہی گا پھر آخر میں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، تو یہ سب توبہ ہی ہے۔ تو روزانہ رات کو ہی آدمی کو چاہیے کہ سونے سے پہلے توبہ کر لے۔ معلوم نہیں کہ کل صبح کی سورج کسی کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی توبہ کر لے۔ پھر اس کے بعد اس باب میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جس کو لا کر وہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کو توبہ بہت ضروری ہے، اور توبہ کر لیتا ہے تو انسان بالکل ہر گناہ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ توبہ کرنے سے آدمی کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک شخص تھا جس نے کئی لوگوں کو قتل کیا تھا، لیکن جب اس نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو توبہ کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر احساس ہونا چاہیے، وہ احساس کہ میں نے غلطی کی۔ احساس بڑی چیز ہے، ایک فکر ہونی چاہیے کہ مجھ سے یہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی اور میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے احساس اپنے اندر لائیں، اور اس کے بعد ان گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ کریں، جن گناہوں کا ذکر آئندہ چل کر آئے گا، کیونکہ کن کن چیزوں سے توبہ کرنا ہے یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ سب سے پہلے کفر سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، پھر عام جو حقوق ہیں ان میں گناہ غلطی ہو جاتی ہے، خواہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو، ان سارے حقوق میں اگر غلطی ہوتی ہے تو اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک انسان کو اگر گناہ نہیں کر رہا ہے، وہ بھی استغفار پڑھتا ہے روزانہ 100 بار یا 70 بار یا 50 بار یا جتنے بار انگنت، تو اس کے اگر گناہ نہیں ہے، حالانکہ گناہ سے کوئی انسان پاک نہیں ہو سکتا ہے، چلتے پھرتے بہت سے کثرت سے گناہ انسان سے ہو جاتی ہیں، لہذا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے انبیاء کے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نیک انسان ہے تو یہ توبہ اور استغفار اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ اب توبہ اور استغفار کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے کچھ الفاظ ہیں؟ بہت سے الفاظ ہیں۔ سب سے آسان لفظ اگر اردو میں کرتا ہے آدمی تو یہی کہتا ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یہ سب سے آسان لفظ۔ اور اگر ذکر کرنا چاہے تو اپنے آپ کو کہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور یہ صرف الفاظ نہیں، استغفر اللہ نہیں، بلکہ اس کے اندر دل کا اثر ہونا چاہیے۔ الفاظ کو ایک جذبے کے ساتھ، ایک اللہ سے رجوع ہونے کے طور پر
اپنے آپ کو اس کے سامنے یوں سمجھے کہ میں ایک قادر مطلق حاکم کل خالق کائنات کے سامنے حاضر ہوں، اور اس کے سامنے میں اپنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جیسے جیسے الفاظ ادا ہوں ویسے ویسے اس کا تعلق دل سے ہونا چاہیے۔ الفاظ کو گہرائی کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کثرت سے استغفار ہونی چاہیے۔ پھر استغفر اللہ یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے، اس سے بہتر استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں اپنے ہر گناہ سے استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر اس میں اشارہ کر لے تو عربی، اور اگر عربی نہیں آ رہی ہے تو اردو میں کہیں اے اللہ میں اپنے ہر گناہ سے استغفار اور توبہ کر رہا ہوں۔ لیکن کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے پسندیدہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نام شامل ہوتے ہوں، اور وہ یہ ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں استغفار کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو حی اور قیوم ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، واتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف توبہ بھی کرتا ہوں۔ یہ سب سے زیادہ عظمت والی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے دو وہ نام ہیں جس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، الحی القیوم، اس لیے اگر اس الفاظ سے کیے جائیں توبہ استغفار تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس اللہ سے میں استغفار کر رہا ہوں کہ وہ میرے پورے گناہوں سے مجھے بری کر دے، میرے پورے گناہوں سے مجھے بنا دے، تو یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیکن عربی شرط نہیں ہے، آپ اردو میں بھی اگر چاہیں تو کہیں اس حی اور قیوم رب کے سامنے میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کہ وہ حی و قیوم، وہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، اپنے اس نام کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہے تو یہ بھی کافی ہے۔ کوئی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بے حساب معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ میرے بندے مجھ سے مغفرت چاہیں، مجھ سے توبہ چاہیں، مجھ سے استغفار کریں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ تو آخر میں ایک بات تو یہاں تک کہہ دیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنے گناہ سے اپنے دامن کو داغدار کر لیے ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اتنے گناہ ہو گئے کیسے اللہ معاف کرے۔ یاد رکھیے جس وقت یہ احساس پیدا ہوا وہی اصل توبہ ہے۔ ہاں اس کے بعد وہ 3 شرطوں میں سے آخری شرط کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آئندہ پھر کبھی گناہ نہ کریں، اور جب بھی وہ گناہ یاد آئے اس پر شرمندہ ہو۔ واقعی زمین سے لے کر آسمان تک، شمال سے لے کر جنوب تک بھی گناہ ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ احساس ہونا چاہیے، احساس بڑی چیز ہے۔ کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ ساری دنیا سے نا امید ہو جائیں، ساری حکومتوں بادشاہتوں سے نا امید ہو جائیں، لیکن اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اور لیکن اگر کوئی آدمی اس امید پر گناہ کرتا ہے کہ اللہ تو توبہ سے معاف کر دینے والا ہے، رحمان و رحیم ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اس نیت کو بدل لیں۔ یقیناً اللہ رحمان و رحیم ہے، لیکن اس امید پر گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ غلطی ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، نفس کا بہکاوا ہے۔ بہرکیف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیتوں کو جمع کرنے کے بعد کئی حدیثوں کو اس میں نقل کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واقعات سے بھی اس کو سمجھائے ہیں کہ توبہ کرنے والے کیسے قیامت کے دن خوش ہوں گے، توبہ کرنے والے کیسے جو ہے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ ان ساری چیزوں کو اس باب میں نقل کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان پہلے نیت درست کرے، پھر اس کے بعد اگر نیت میں کھوٹ ہو، کمی ہو گئی ہو، احساس نہیں رہا ہے، تو سب سے پہلے توبہ کرے،
اب اس کے بعد اعمال کی طرف یہ لے کے جاتے ہیں کہ کون سے اعمال سب سے زیادہ ضروری ہیں، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم توبہ کے بارے میں بات رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، گرچہ کہ قرآن اور حدیث میں اور بھی بہت سے حدیث ہیں، لیکن ہم وہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ریاض الصالحین میں اپنے نیک بندوں کو نیک بنانے کے لیے یا جنت کی کیاریوں کو حاصل کرنے کے لیے چلنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ چند چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خالص توبہ کرنے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی گناہ خواہ وہ جان بوجھ کر ہو گئے ہوں، انجانے میں ہو گئے ہوں، یا دل کے ارادوں سے یا غلط ارادوں سے یا نفس کے بہکاوے میں یا شیطان کے وسوسے سے یا کسی بھی وجہ سے ہو گئے ہوں، ہاتھ پیر کے گناہ ہوں، آنکھ کان ناک کے گناہ ہوں، جس قسم کے بھی گناہ ہوں، ان سارے گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں کامل توبہ اور حقیقی توبہ اور صحیح توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سننے والوں سے درخواست ہے کہ آج سے یہ کوشش کریں، جب بھی سنیں تو اس دن سے دن کا کوئی حصہ خاص کر لیں، صبح یا شام زیادہ مناسب رہتا ہے اذکار کے لیے، تو ایسے وقت پر بغیر گنے کچھ وقت اپنے آپ کو استغفر اللہ بہتر ہوگا فجر کے وقت۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر ان کو پریشانیاں رہی ہیں اور وہ فجر کے وقت، فجر سے پہلے یا تہجد کے بعد یا شام کے وقتوں میں اپنا تھوڑا سا وقت خالص کر لیا استغفار کی، اور اس کے بعد چند دعائیں انہوں نے کی ہیں، اللہ نے ان سب کو بڑی کامیابیاں دی ہیں۔ تو استغفار میں کامیابی بھی ہے، خواہ وہ روزی کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، یا باغات کی ہو، یا بارش کو، کسی بھی چیز کے لیے استغفار بہت بہتر چیز ہے۔ یہ ایک وقت گناہوں سے معاف کے لیے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کی ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، یعنی اس دروازے پہ بیل مارا ہے، کھولنے کی درخواست کی ہے، جس دروازے سے اللہ کی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔